کتاب الصوم، یہ کتاب ہے روزے کے بیان میں۔ الصوم ضربان، روزے دو قسم پر ہیں، واجب و نفل، ایک واجب اور ایک نفل۔ فالواجب ضربان، پس واجب دو قسمیں ہیں، منہ ما یتعلق بزمان بعینہ، ان میں سے ایک وہ ہے جو متعلق ہو متعین زمانہ کے ساتھ، کصوم رمضان، جیسے رمضان کا روزہ، والنذر المعین، اور نذر معین کا روزہ، فیجوز صومہ، پس جائز ہے اس کا روزہ، بنیت من اللیل، رات کی نیت کے ساتھ، فإن لم ینوِ، پس اگر نیت نہ کرے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح کر لے، اجزأتہ النیۃ، تو اس کو نیت کافی ہو جائے گی، ما بینہ و بین الزوال، اس کے اور زوال کے درمیان۔ والضرب الثانی، اور دوسری قسم ما وہ ہے، یثبت فی الذمۃ، جو ثابت ہوتی ہے ذمہ میں، کا قضاء رمضان، جیسے رمضان کی قضاء، والنذر المطلق، اور مطلق نذر، والکفارات، اور کفارات کے روزے۔ فلا یجوز صومہ، پس جائز نہیں ہے اس کا روزہ، الا بنیت من اللیل، مگر رات سے نیت کے ساتھ، وکذالک صوم الظہار والنفل، اور اسی طرح ظہار کا روزہ اور نفل کا روزہ، کلہ یجوز، تمام جائز ہیں، بنیت قبل الزوال، زوال سے پہلے نیت کے ساتھ۔ اس باب میں روزوں کا بیان ہے۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، اور اصطلاحی معنی ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا مخصوص نیت کے ساتھ۔ صوم کا لغوی معنی ہوا رکنا، اور اصطلاحی معنی ہے صبح صادق سے غروب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا، اور نیت کے ساتھ رکنا، یعنی روزے کی نیت بھی ہو۔ روزے کی دو قسمیں ہیں، واجب اور نفل۔ پھر واجب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جو متعین زمانہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اور نمبر دو جو متعین زمانہ کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے بلکہ ذمہ کے اندر ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جو متعین زمانہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اس کی مثال جیسے رمضان کے روزے، کہ یہ صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہیں۔ نذر معین کے روزے، کہ نظر مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دن، مثلاً اتوار والے دن اور فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، وہ روزہ جو متعین زمانے کے ساتھ متعلق ہو۔ اس کی مثال جیسے رمضان کے روزے، کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہی فرض ہوتے ہیں، اور نذر معین کے روزے، مثلاً یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دن کو روزہ رکھوں گا۔ اس قسم کے روزے کا حکم یہ ہے کہ رات سے بھی نیت کر سکتے ہیں، اور رات کو اگر نیت نہیں کی تو صبح کو بھی نیت کر سکتے ہیں زوال آفتاب سے پہلے پہلے۔ اس روزے کا حکم یہ ہے کہ اس کی نیت رات سے بھی ہو سکتی ہے، اگر رات کو نیت نہ کی تو صبح بھی ہو سکتی ہے، زوال سے پہلے پہلے تک یہ نیت جائز ہے۔ روزے کی دوسری قسم کے جو ذمہ کے اندر ثابت ہو، متعین زمانے کے ساتھ متعلق نہ ہو، اس کی مثال جیسے کہ رمضان کے قضا روزے ہیں، نذر مطلق کے روزے ہیں، کہ فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، ایک رکھوں گا، دو رکھوں گا، وقت نہیں متعین کرتا۔ اسی طرح کفارات کے روزے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان روزوں کی نیت صرف رات سے ہی جائز ہے، صبح کو ان کی نیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ادا نہیں ہوتا۔ ان روزوں کا حکم یہ ہے کہ ان کی نیت صرف رات سے ہو سکتی ہے، صبح کو یا صبح کے بعد اس کی نیت نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ صَوْمُ الظِّهَارِ، آگے بتایا کہ ظہار کے جو روزے ہیں اور نفل کے جو روزے ہیں وہ بھی سب کے سب رات کو بھی ہو سکتے ہیں اور زوال سے پہلے پہلے بھی۔ ظہار کے روزے یہ ہیں کہ مثلاً اپنی بیوی کو کہا انت علیہ کظہر امی، تم میرے اوپر ایسی ہو جیسے کہ میری ماں کی پشت، تو اس میں کفارہ لازم ہوتا ہے اور 60 مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو ظہار کے روزے اور نفل کے روزے یہ بھی صبح کو بھی ہو سکتے ہیں، ان کی نیت رات کو بھی ہو سکتی ہے، صبح کی بھی ہو سکتی ہے، زوال سے پہلے پہلے تک۔ وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے مناسب یہ ہے، أَن يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ، کہ غور سے دیکھیں چاند کو، فی الیوم التاسع والعشرین، 29 تاریخ کو، من شعبان، شعبان کی، فَإِن رَأَوْهُ، پس اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا، صاموا، تو روزہ رکھیں، وَإِن غُمَّ عَلَيْهِمْ، اور اگر ان پر مشتبہ ہو گیا، اکملوا عدۃ شعبان 30 یوماً، تو پورے کریں شعبان کی گنتی 30 دن، ثم صاموا، پھر روزہ رکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ
جب شعبان کی 29 تاریخ ہو تو پھر لوگ رمضان کا مہینہ دیکھنے کی کوشش کریں، غور سے دیکھیں، دیکھ لیں تو پھر روزہ رکھیں۔ لیکن اگر بادل ہو اور یا کوئی وجہ ہو یا چاند نہ نکلا ہو، نظر نہ آ سکے، تو پھر وہ شعبان کے 30 دن پورے کریں اور پھر روزہ رکھیں گے۔ شعبان کی 29 تاریخ کو لوگ غور سے چاند دیکھیں گے، چاند نظر آ گیا تو ٹھیک، لیکن اگر نظر نہ آیا، بالکل نظر نہ آیا یا کسی وجہ سے نظر نہ آیا، بادل وغیرہ کی وجہ سے، تو پھر وہ شعبان کے 30 دن پورے کریں گے اور اس کے بعد پھر روزہ رکھیں گے۔ ومن رأى، اور جس نے دیکھا ہلال رمضان، رمضان کے چاند کو وحدہ اکیلے، صاما تو روزہ رکھے، وإن لم يقبل الامام شہادتہ، اگرچہ امام قبول نہ کرے اس کی گواہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص نے رمضان کا چاند دیکھا، اس نے گواہی دی اور امام نے اس کی گواہی قبول نہیں کی، تو اسی چاند دیکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ رمضان کا چاند دیکھا، امام نے اس کی گواہی قبول نہیں کی، تب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ، اور جب ہو آسمان میں کوئی علت، قبل الامام شہادت الواحد العدل، تو قبول کرے امام ایک عادل آدمی کی گواہی، فی رؤیت الہلال، چاند کے دیکھنے میں، رجلاً کان او امرأةً، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، حراً کان او عبداً، آزاد ہو یا غلام ہو۔ فإن لم يكن في السماء علة، اگر آسمان میں کوئی علت نہ ہو تو لم تقبل الشہادت، شہادت گواہی قبول نہیں کی جائے گی، حتیٰ یراہ جمع، یہاں تک کہ دیکھے ایک جماعت، کثیر بڑی، حتیٰ کہ دیکھے ایک جماعت بڑی، یقع العلم بخبرہم، کہ واقع ہو جائے یقین ان کے خبر دینے کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آسمان میں بادل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر آسمان میں بادل ہوں تو ایک عادل آدمی بھی چاند کی گواہی دے دے تو امام اس کی گواہی کو قبول کر لے گا، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ لیکن اگر آسمان میں بادل نہیں ہیں تو پھر چاند کی گواہی تب تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ ایک بڑی جماعت چاند کے دیکھنے کی گواہی نہ دے دے، کہ جن کی خبر کی وجہ سے یقین واقع ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔ آسمان میں بادل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر آسمان میں بادل ہوں تو ایک عادل آدمی بھی اگر چاند دیکھنے کی گواہی دے دے تو امام قبول کر لے، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ لیکن اگر آسمان میں بادل نہیں ہیں تو تب تک چاند دیکھنے کی گواہی قبول نہ کی جائے گی جب تک کہ ایک بڑی جماعت گواہی نہ دے، کہ جن کی وجہ سے یقین ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔ ووقت الصوم، اور روزے کا وقت، من حین طلوع الفجر الثانی، صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت سے ہے، الی غروب الشمس، زوال آفتاب تک۔ روزے کا وقت بیان کیا کہ روزے کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہو جاتا ہے غروب آفتاب پر۔ روزے کا اول وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق جب طلوع ہو اور اس کی انتہا ہوتی ہے زوال آفتاب تک۔